بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیو، آج انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتلائیں گے کہ ہماری ہڈیاں کمزور کیوں ہو گئیں، ہماری کمر میں درد کیوں آ گیا، ہماری ہڈیاں بربری کیوں ہو گئیں. اور آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایک کمپلین عام کرتے ہیں، میری ٹانگوں میں درد ہے، میری ہڈیوں میں درد ہے. یہ ہڈیوں کا بربرا ہو جانا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، ہڈیوں میں درد کا آ جانا، کمر میں درد کا آ جانا، کمر کا ٹیڑھا ہو جانا، سبب کیا ہے؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، سبب صرف ایک ہی ہے. بیماری کا کوئی بھی نام رکھ دو، اس کے کوئی بھی سائن اینڈ سمٹم لے آؤ، اس کے پیچھے لاجک صرف ایک ہے، وہ ہے اپنی فطرت کو چھوڑنا. وہ خوبصورت فطرت جس پہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، آج ہم نے اپنی اس فطرت کو بدل دیا. یہ ہماری ہڈیوں کے کمزور ہونے کے پیچھے، ہماری ہڈیوں کے بربرا ہونے کے پیچھے جو سبب ہے وہ ہمارا نمک ہے. وہ نمک جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا تھا، آج ہم نے وہ نمک چھوڑ دیا. ہر شخص جانتا ہے کہ انسان کے جسم میں اگر نمکیات کی کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اس ڈی ہائیڈریشن کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم کمزور لاغر ہو جاتا ہے، مسل کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اور آج وہ نمک جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا کیا تھا، جس کو سٹون سالٹ کہتے تھے، جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پہ، رحمت کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، آج ہم لوگوں نے اس نمک کو چھوڑ دیا. وہ نمک جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا وہ سٹون سالٹ ہے. اور وہ سٹون سالٹ، اب اس کی بھی بے شمار ٹائپس ہیں. جو پنک ہمالین سالٹ ہے وہ اس پوری کائنات میں سب سے بہترین نمک ہے، جس کے اندر الحمدللہ 84 ڈیفرنٹ منرلز ہیں، جس میں رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے نفع رکھے ہیں. اس بات کو آج سے کئی سو سال پہلے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھا کہ جو شخص سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس نمک کو استعمال کرے گا، وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا. اور جو شخص اس نمک کو استعمال کرے گا جس کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، جو سٹون سالٹ ہے، جو نیچرل سالٹ ہے، وہ اپنے بدن کو ان گنت نفع دے گا. میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ نمک جو آج ہمارے گھروں میں آ رہا ہے وہ ان نیچرل ہے، جس کو سی سالٹ کہتے ہیں. اور ہمیں آیوڈائز کے نام پہ اس نمک کو انٹروڈیوس کروایا گیا، ہمیں بتایا گیا اس نمک کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، جبکہ اسلام نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی. اور یہ جو آج ہڈیوں کا کمزور ہونا، جوائنٹ کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا بربرا ہونا، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ دنیا جان گئی ہے، سائنس سمجھ چکی ہے، مگر ہم مسلمان اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ انہوں نے ہمیں کس طرح ایک مونوپلی کے ذریعے ہماری اصل فطرت سے ہٹایا. ہمارے گھر کی ایک ایک چیز کو، ہمارے برتنوں کو، ہمارے تیل کو، ہمارے نمک کو، ہمارے میٹھے کو کس طرح سے انہوں نے بدل دیا. ایون ہمارے پانی کو، وہ پانی جس میں رب تعالیٰ نے کتنی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے نعمتیں اتاری تھیں، اس میں کتنے منرلز تھے. میرے بھائیوں، یہ جو ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا بربرا ہونا، ہڈیوں کا آج درد کرنا، سبب کیا ہے؟ ہم وہ نمک کھا رہے ہیں جو نمک ہماری ہڈیوں کے لیے رب نے بنایا ہی نہیں. کیونکہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا کریٹر، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس بدن کے لیے، اس بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی، اللہ کو پتا تھا. اور اللہ نے انسانوں کی جو جو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر ہمارا رازق ہے. وہ ہماری جتنی ایچ اینڈ ایوری نیڈ ہے اس کو جانتا ہے.
اس کے لیے رب تعالیٰ نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا ہے. ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنی ہر ضرورت کو وہاں سے پورا کرتے جہاں سے رب تعالیٰ نے طریقہ بتایا، جہاں سے رب تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک چیز. اسلام صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، اسلام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جتنے مسائل، مصائب، امراض، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، رنج، بیماریاں A to Z اس کے سلوشن کے لیے ہے. کیونکہ اسلام سب سے بہترین وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے. میرے بھائیوں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے وہ خوبصورت طریقہ بتلایا ہے جس میں انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. آج ہمارے یہ جتنے ہڈیوں کے مسائل ہیں، جوڑوں کے مسائل ہیں، کمر کے مسائل ہیں، درد کے مسائل ہیں، ہڈیوں کے اندر درد کا ہونا، سبب وہ کیمیکلز ہے جس کے ذریعے یہ سی سالٹ بنایا جا رہا ہے. اب اس نمک کو جو سمندر کے پانی سے بنایا جاتا ہے اس میں کچھ کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں. جیسے ایک کیمیکل سب جانتے ہیں پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نمک کو چپکنے نہیں دیتا، اس کو دانے دار بناتا ہے، علیحدہ علیحدہ کرتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ میرے بھائیوں، گوگل آپ کے پاس ہے، اس پہ سرچ کرو اور دیکھو اس کیمیکل کا جسم میں کیا نقصان ہے. کہ یہ کیمیکل ہماری ہڈیوں میں کیلشیم کو ابزارب نہیں ہونے دیتا. اور آج یہ جو ہماری ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا بربرا ہونا، یہ یادداشت کا کمزور ہونا، یہ ڈسیژن پاور کا ختم ہونا، یہ ہمارے اندر جرت اور بہادری کا نکل جانا، طاقت کا ختم ہونا، ہم لوگوں کا بیمار ہونا، کمزور ہونا، ہمارے جسم کا اپنی اس نیچر سے ہٹ جانا، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ کیونکہ نمک کی ایک مخصوص مقدار ہمارے جسم کا جز ہے. جب اس میں ڈیفیشنسی آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے کام پراپر نہیں کر پائے گا. ایون کہ آج یہ جو ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے، ہمارے اندر ڈر آ رہا ہے، فیئر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اس نمک کا ایک بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ ہم وہ کیمیکل کھا رہے ہیں جو ہمارے بدن میں وہ جو نیچرل چیزیں تھی جس نے ابزارب ہونا تھا، کیلشیم نے ہڈیوں کے اندر ابزارب ہونا تھا. میرے بھائیوں، آج وہ کیلشیم ہڈیوں میں ابزارب نہیں ہو رہی. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے فطرت کو، اپنے طریقے کو، وہ خوبصورت طریقہ جس کو اسلام کہتے ہیں، وہ خوبصورت وے آف لائف، وہ خوبصورت راستہ جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کے دکھایا، ایک ایک چیز کی رہنمائی فرمائی. ہمیں نمک چاہیے پتھر والا، پنک ہمالین سالٹ چاہیے جس کے اندر ان گنت منرلز ہیں، جس کے اندر ان گنت فائدے ہیں. میرے بھائیوں، آج پوری دنیا ہمارے نمک کو ہولسٹک سالٹ کہتی ہے، مقدس نمک کہتی ہے. وہ اپنے اس سے کتنی چیزوں کو بنا رہے ہیں. وہ اپنے نہانے کے لیے اس نمک کو استعمال کرتے ہیں، اپنے کینڈلز کے لیے اس نمک کو استعمال کرتے ہیں، اپنی کتنی چیزوں میں اس نمک کو یوز کرتے ہیں. اور آج ہم لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس نمک کے ذخائر دیے اور آج ہم اس نمک کو چھوڑ رہے ہیں. سبب ہم نے سمجھا کہ ہم ماڈرنائز ہو گئے، ہم ترقی یافتہ ہو گئے اور ہمیں وہ گندا نمک نہیں چاہیے، وہ ڈلے والا نمک نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، نمک کو گھر میں لاؤ، اس پتھر والے نمک کو، پنک ہمالین سالٹ کو اپنے گھر میں لاؤ، اپنے گھر میں کوٹو، اپنے گھر میں پیسو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے. اور یہ جو ہمارے جسم کے اندر ہڈیوں کا کمزور ہونا، جوڑوں کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا بربرا ہونا، ہڈیوں کے اندر درد آنا، ہمارے دماغ میں یہ جو ڈر ہے، فیئر ہے، یہ جرت اور بہادری نہیں ہے، ڈسیژن پاور کا ختم ہو جانا، سبب نمک ہے. کون سا نمک؟ وہ نمک جو غیر فطری ہے، غیر قدرتی ہے. ہمیں ہمارے رب نے ہر چیز ہماری ضرورت سے زائد پیدا کی تھی. ہمیں ان چیزوں کے اوپر آنا ہے، ان چیزوں کو لینا ہے جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے نیچر کو بدل دیا، اس نیچر کو، اس فطرت کو
جس کے اوپر ہمارے رب نے پیدا کیا تھا. میرے بھائیوں دیکھو یہ جتنی اس جنگل میں مخلوقات ہیں، دیکھو وہ کس طرح نیچرلی ہر چیز کو لے رہی ہیں. جن چیزوں کو کھانے کا رب نے حکم دیا ہے وہ صرف اسی کو لیتے ہیں، اسی لیے ہیلدی ہیں. اور ہم لوگ جو اشرف المخلوقات ہیں، جو سب سے بہترین تخلیق پہ پیدا کیے گئے، جس کی پیدائش کے اوپر رب تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، وہ تین، وہ زیتون، وہ طور سینین، وہ حاذا البلد الامین، جس کے بارے میں رب نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو احسن تقویم پہ پیدا ہوا تھا، آج اس کی ہڈیاں کیوں درد ہونے لگ پڑی، اس کے جوڑ کیوں دکھنے لگ پڑے، اس کے جوڑوں میں کیوں سویلنگ آ گئی، اس کی کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی، اس کے اندر ڈیسیون پاور کیوں ختم ہو گئی؟ سبب کیا ہے؟ ایک سبب ہے کہ ہم نے اپنے اصل وے کو، اپنے اصل طریقے کو، اپنی اصل چیز کو، جو ہماری نیچر تھا، ہمارا وصف تھا، ہمارا اصل تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جب ہم اپنے اصل کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم بیمار پڑ رہے ہیں، ہم کمزور پڑ رہے ہیں، ہمارا بدن کمزور پڑ رہا ہے. سبب کیا ہے؟ صرف ایک سبب ہے، ہم اپنی نیچر سے، اپنی فطرت سے، اپنے اصل سے، اپنی جبلت سے جتنا دور ہوتے جائیں گے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم اتنے ہی تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، مسائل میں، مصائب میں، امراض میں الجھتے چلے جائیں گے. اور حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، واپس اپنی اصل پہ آنا ہے، واپس اپنی فطرت پہ آنا ہے. میرے بھائیوں حکیم لقمان نے کیا فرمایا تھا کہ بیماری اپنی فطرت سے دور ہونا ہے اور علاج واپس اپنی فطرت پہ آنا ہے. جب ہم واپس اپنی فطرت پہ آئیں گے، اپنے اصل پہ آئیں گے میرے بھائیوں، ہم ہیلدی ہوں گے، ہم صحت مند ہوں گے، ہم طاقتور ہوں گے، ہماری ہڈیوں میں جان ہوگی، ہمارے جوڑوں میں جان ہوگی، ہمارے گھٹنے ہمارے باڈی کا وزن اٹھانے والے ہوں گے. آج لوگوں کے اندر کتنے مسائل آ گئے، صرف اور صرف اپنی فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں واپس خود بھی آنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی لانا ہے، اپنی فیملیز کو بھی لانا ہے، اور پوری کائنات کو ہم واپس پھر اصل فطرت کے اوپر لے کے آئیں گے، اصل طریقے کے اوپر لے کے آئیں گے. وہ طریقے کا نام اسلام ہے، اس طریقے کا نام دین ہے. اور انشاءاللہ الرحمن آج پوری دنیا میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کائنات کے جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں، یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جائے گا. اور اس نے میرے بھائیوں جانا ہی جانا ہے. ہمیں صرف دیکھنا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دین کو پوری کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچانے کے لیے میرا کیا کردار ہے، میرا کیا رول ہے، میں اس میں کیا پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اصل دین، اصل طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فطرت اسلام ہے، فطرت دین ہے. اور ہمیں اپنے بدن میں وہ چیزیں لے کے جانی ہیں، ہمیں وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، وہ دیکھنا ہے، وہ بولنا ہے، وہ لینا ہے جس کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے، ہر اس بات کو چھوڑنا ہے، ہر اس بول کو چھوڑنا ہے، ہر اس عمل کو چھوڑنا ہے. میرے بھائیوں جو غیر فطری ہے، جو غیر قدرتی ہے، جو ان نیچرل ہے میرے بھائیوں، اس میں سوائے تکلیفوں کے، پریشانیوں کے، دکھوں کے، جتنا ہم اپنی فطرت سے دور ہوتے جائیں گے، ہم اپنی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی جو پسند ہے، ہم جتنا اس سے دور ہوتے جائیں گے ہم اتنا شیطان کے قریب ہوتے جائیں گے. اور جتنا ہم شیطان کے قریب ہوں گے میرے بھائیوں ہمارے لیے مسائل، مصائب، امراض، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. اگر بچنا چاہتے ہو ان مسائل سے، ان مصائب سے، ان امراض سے، ان دکھوں سے، ان دردوں سے، ان غموں سے، ان کمزوریوں سے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے اصل کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے رب کی طرف، اس فطرت کی طرف آنا ہے.